کے الیکٹرک کی بے حسی، کراچی میں بجلی کی لمبی چھٹی، شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کورنگی، لانڈھی، ملیر، قائد آباد، لیاقت آباد میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ سولجر بازار، صدر، گلشن اقبال، ایف بی ایریا، نارتھ ناظم آباد میں بھی گھنٹوں بجلی غائب۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ، نیپرا کا کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کا سخت نوٹس۔ حقائق جاننے کے لیے نیپرا آج عوامی سماعت کرے گی۔ سماعت 10:30 بجے نیپرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوگی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سٹیک ہولڈرز اور عوام حصہ لے سکیں گے۔ کراچی میں بجلی بحران سے حکمران، شہری سب پریشان۔ معاملے کی قومی اسمبلی میں بھی باز گشت۔ سائٹ ایسوسی ایشن کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے صنعتوں کو بچانے کی اپیل۔ سلیمان چاولہ کہتے ہیں حکومت نے تمام صنعتوں کو جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو گیس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ صنعتیں بند کرنا چاہتی ہے تو بتا دے، چابیاں ہی دے دیتے۔ پائلٹس کے جعلی لائسنسوں کا معاملہ سنگین۔ یورپ کے بعد امریکہ نے بھی قومی ایئر لائن کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ نے پی آئی اے کا خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی آئی اے کی پروازوں کی سیفٹی پر تشویش کے باعث فوری پابندی لگائی۔ بنیادی وجہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا ہے۔ پنجاب کے 7 شہروں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، راولپنڈی کے علاقے شامل۔ سیکنڈری، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمران خان تو بیچارہ ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت تو ختم ہو چکی ہے۔ -1 نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت جائے گی، وزیراعظم بھی جائے گا۔ حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا۔ اس کا ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے۔ ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ عمران خان اور حکومت تو ختم ہو چکی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو۔ بولے حکومت کی رٹ کہیں نہیں ہے، کوئی افسر اور کوئی آدمی کام کرنے کو تیار نہیں۔ -1 کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ جو آج کل ہو رہا ہے یہ الیکشن کی وجہ سے ہوا۔ لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ حکومت کے خلاف لاہ عمل کا فیصلہ اے پی سی میں ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ 2020 منسوخ کر دیا۔ میگا ایونٹ رواں برس ستمبر میں پاکستان میں شیڈول تھا، جو اب آئندہ برس سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 2022 کے ایشیا کپ کی میزبانی مل گئی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب سکولز بھی ہے، کالجز بھی ہے، جتنے بھی تعلیمی ادارے مختلف نوعیت کے ہیں ان سب پہ اپلائی کرتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 جولائی تک آپ کو یاد ہے کہ ہم ساری تعلیمی ادارے بند کر چکے تھے۔ یہ فیصلہ کیا کہ 15 جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا، لیکن 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے۔ چونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔ یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے،
اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے۔ مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں۔ اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے۔ کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں۔ تو یہ جو SOPs ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور SOPs کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف، کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں SOPs کی پریکٹس کرانی پڑے گی، اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سارے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے، کس طریقے سے بلانا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، SOPs کو کیسے چیک کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری، لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے، جو کہ PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے، تو یونیورسٹیز اپنے SOPs کے مطابق ان کو بلا لیں، اور وہ جو چند محدود تعداد PhD اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے، لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے کیسے بلانا ہے وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی.